الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. جن لوگوں نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اور جنہوں نے یہ کام اس کے بعد کیا، یہ دونوں برابر تو نہیں۔ اور اللہ نے سب سے اچھے ثواب اور بدلے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله برجل من أمتي خيرا ألقى في قلبه حب أصحابي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات من أصحابي بأرض جعل شفيعا لأهل تلك الأرض وقال عليه الصلاة والسلام من أحسن القول في أصحابي فهو مؤمن وقال عليه الصلاة والسلام إن الله اختارني واختار لي أصحابا واختار لي منهم أسعارا وأنصارا فمن حفظني فيهم حفظه الله ومن آذاني فيهم أذاه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
سألت ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي فأوحى إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم في السماء بعضها أقوى من بعض ولكل نور فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. بزرگان محترم، برادران عزیز، 27ویں پارے میں سورہ حدید کی ایک آیت نمبر 10 تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے قتال بھی کیا اور انفاق بھی کیا ان کا درجہ بڑا ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد جہاد و قتال کرتے رہے اور انفاق فی سبیل اللہ، یقیناً ان کا رتبہ پہلوں کے مقابلے میں کم ہے، لیکن پھر فرما وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اگلے پچھلے سب کے لیے اللہ کے ہاں بھلائی کا فیصلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ بہتر ہوگا کہ میں ان احادیث مبارکہ کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دوں، مزید پھر بات آگے کرتے ہیں۔ ایک حدیث من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کے بارے میں بدگوئی کی اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اور ساری کائنات کی۔ دوسری حدیث ہے اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، میرے ساتھیوں کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، وہ تمہارے برگزیدہ ہیں۔ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد وہ جو صحابہ کے ساتھی یعنی تابعین، ان کا اکرام کرو۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو تابعین کے ساتھی ہیں یعنی تبع تابعین، ان کا بھی اکرام کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی، جس مسلمان نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا اس کو آگ نہیں چھوئے گی، آگ اس پر حرام ہے۔ ورآ من رآنی، بلکہ اس خوش نصیب انسان کو بھی آگ سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے جس نے میرے صحابہ کو دیکھا حالت ایمان میں، کہ صحابہ کی زیارت بھی حالت ایمان میں اتنا بڑا شرف ہے کہ اس پر جہنم کی آگ حرام۔ تیسری حدیث اس کے الفاظ طوبیٰ لمن رآنی ورآ من رآنی، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے مجھے دیکھا حالت ایمان میں اور میرے دیکھنے والے کو بھی دیکھا، وہ بڑا خوش نصیب انسان۔ چوتھی حدیث ہے اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا القى فی حبہ حب اصحابی فی قلبہ حب اصحابی، جب اللہ کسی انسان کے ساتھ، میری امت کے کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ نتیجہ خود سامنے ہے، جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں وہ اللہ کے ہاں مردود ہے، اور اللہ کا مقبول بندہ وہ ہے اللہ کے نبی کے فرمان مطابق جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے۔ یوں سمجھے کہ اللہ اپنی رحمت کے دامن میں کھینچ لیتا ہے اس کو۔ ایک حدیث ہے من مات من اصحابی بارض، میرے صحابہ میں سے کوئی صحابہ زمین کے کسی ٹکڑے میں فوت ہو جائے، جعل شفیعا لأہل تلک الارض، کل محشر کے میدان میں زمین کے اس ٹکڑے میں بسنے والے لوگوں کے لیے وہ سفارشی ہوگا۔ ایک حدیث ہے من احسن القول فی اصحابی فهو مومن، کسی کے مومن ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر اس کی زبان پر چلنے والے الفاظ میں میرے صحابہ کا ذکر خیر ہوتا ہے تو سمجھو کہ یہ مومن ہے۔ ایک حدیث ہے ان اللہ اختارنی، میرے اللہ نے مجھے پوری انسانیت میں سے چن لیا، واختار علی اصحابا، اور میرے کچھ ساتھی چن لیے میرے لیے،
ان میں سے کسی کو میرا سسرالی رشتہ دار بنا دیا، کوئی میرے سسر ہیں، کوئی میرے داماد ہیں، وہ انصارن کوئی میرے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، فمن حافظنی فیہم حافظہ اللہ، جس نے میرے ان صحابہ کے بارے میں اپنی زبان کو کنٹرول میں کیا اور مجھے ایذا نہ پہنچائی، مجھے تکلیف نہ دی، اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ومن آذانی فیہم، اور جس نے مجھے تکلیف دی، ان کا ذکر برائی سے کیا، اذاہ اللہ، اللہ اس کو تباہ کریں گے۔ اور قرآن کی آیت آپ کے سامنے ہے، سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 57 ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتا ہے، دکھ دیتا ہے، اس پر اللہ نے دنیا میں لعنت بھیجی، آخرت میں بھی۔ یہ آیت نمبر 57 ہے 22 پارے میں سورہ احزاب کی۔ اور یہ حدیث تو کئی بار آپ مجھ سے بھی اور دیگر علماء سے سن چکے ہیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ذرا بھی کوئی بدگوئی کا لفظ نہ نکالنا۔ سب سین با کا مجموعہ، سب عربی زبان میں کہتے ہیں برے الفاظ سے یاد کرنا، گھٹیا الفاظ سے یاد کرنا۔ اور ایک لفظ ہے شتم، شین تا اور میم، شتم گالی بکنے کو کہتے ہیں، سب گالی سے ذرا نچلے درجے میں گھٹیا الفاظ سے تذکرہ کرنے کو سب کہتے ہیں۔ گالی بکنا تو دور کی بات، اللہ کے نبی فرما سب بھی نہیں کرنا، ذرا گھٹیا الفاظ سے بھی میرے صحابہ کا تذکرہ نہیں کرنا۔ فلو ان احدکم، ایک حدیث میں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار عالم کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، حضور فرماتے ہیں لو ان احدکم، تم میں سے کوئی شخص بھی انفق مثل احد ذهبا، احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر لے۔ احد پہاڑ تو دیکھا ہے، جتنا احد پہاڑ ہے اتنا سونا دنیا میں کسی کے پاس ہے؟ ساری دنیا کی حکومتیں مل کر بھی ان کے پاس جو سونا ہے وہ احد پہاڑ کے برابر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرض کرو تم میں سے کسی شخص کے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر ڈالے، اور اس کے مقابلے میں میرا ساتھی، میرا صحابی آدھ سیر جو خرچ کرے، کہاں احد پہاڑ جتنا سونا اور کہاں آدھ سیر جو زیادہ قیمتی ہے کہ سونا، اور احد پہاڑ زیادہ وزنی ہے یا آدھ سیر؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا منشا دیکھیں، اس سے مقام کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر ڈالے اخلاص کے ساتھ، اور میرا ساتھی ایک آدھ سیر جو خرچ کرے اللہ کی رضا کے لیے، ما بلغ مد احدہم، تم میں سے اتنا بڑا کام کر کے احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے بھی میرے ساتھی، میرے صحابی کے آدھ سیر جو خرچ کرنے کے برابر درجہ نہیں حاصل کر سکے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے صحابہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں، صحابہ بھی اسی نبی کے امتی ہیں، ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی رضا، پھر یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ میں اپنے الفاظ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور اس کو اپنے ذہن میں نقش کر لیں، میں اور آپ، تمام دنیا کے اولیاء اللہ، تمام دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے محدثین، فقہاء، مفسرین، صوفیاء کرام، شہداء اعظام، سارے کے سارے اعمال کے ترازو میں تلتے ہیں۔ جس کا جتنا عمل زیادہ ہوگا نیکی کا، اتنا ہی اللہ کے ہاں زیادہ مقرب ہوگا، جس کا کم ہوگا تو وہ اسی درجہ میں پیچھے ہوگا۔
لیکن جہاں تک صحابہ کی بات ہے وہ اعمال کے ترازو میں نہیں تلتے. یہ لفظ یاد رکھ لینا، خدا کرے کہ ذہن میں بیٹھ جائے. میں اور آپ، دنیا کا ہر مسلمان، اگلے پچھلے، تلتے ہیں اعمال کے ترازو میں. میرے نبی کے صحابہ اعمال کے ترازو میں نہیں تلتے، وہ نبی کی نسبت کے ترازو میں تلتے ہیں. جنہیں ڈائریکٹ نسبت حاصل ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اپنی آنکھوں سے اس چہرہ انور کو دیکھا حالت ایمان میں اور اسی ایمان کو لے کر دنیا میں گئے. یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ دنیا کا کوئی نیکی اور کوئی شرف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی لیے تم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے. بلکہ صحابہ کا بارے میں جس نے صحابہ کو دیکھا اس پر بھی دوزخ کی آگ حرام. جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سامنے اللہ کی وحی نازل ہوتی رہی، نبی پر وحی کی کیفیات کو جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے نبی کی زبان مبارک سے ان موتیوں کو سنا اپنے کانوں سے اور پھر اس کو آگے نقل کیا، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور پروگرام کو دنیا میں پھیلایا، جنہوں نے نبی کی رفاقت کی خاطر ماں باپ چھوڑے، اولادیں چھوڑی، بہن بھائی چھوڑے، خاندان چھوڑے، اپنے کاروبار چھوڑے، اپنی زمینیں جائیدادیں مکان چھوڑے، اور جنہوں نے نبی کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں کٹوا دیں. دنیا میں کوئی شرف ایسا ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے؟ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. امام مسلم بہت بڑے محدث گزرے ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں، لیکن ان کی کتاب بخاری کے بعد دوسرے درجے میں شمار کی جاتی ہے، صحاح ستہ کے دوسرے درجے کی کتاب. شاہ ولی اللہ اور دیگر بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بخاری سے پہلے، یہ پہلے درجے کی کتاب. خیر ہمیں اس سے باس نہیں. بہت بڑے انسان ہیں امام مسلم. امام مسلم کے بڑے اساتذہ میں ایک بہت بڑے محدث گزرے، امام ابو زرع رازی، مشہور ہیں، علماء جانتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے، صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ، تو جان لو کہ وہ آدمی ملحد اور زندیق ہے. پھر آگے بیان کرتے ہیں کہ صحابہ تو وہ ہیں جنہوں نے نبی سے ڈائریکٹ چہرہ انور کی زیارت کر کے مشکات نبوت سے ایمان سیکھا اور نبی کی زبان مبارک سے دین سیکھ کر پھر دنیا میں پہنچایا. جو شخص صحابہ اکرام کو مجروح کرتا ہے وہ دنیا میں دین کو مشکوک اور مجروح کرتا ہے، وہ دین کا سب سے بڑا دشمن ہے. دین کے ابتدائی اولین گواہ، نبی کی رسالت کے اولین گواہوں کو جو مجروح کرتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ جس مقدمے کے گواہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں مقدمہ خارج ہو جاتا ہے. نبی کی نبوت کی صداقت مشکوک ہو جائے گی اگر صحابہ اکرام مجروح ہوں گے. دشمنان اسلام نے یہی تو وار کیا ہے. انہیں پتا تھا کہ ڈائریکٹ نبی کی تنقید کرنے سے شاید لوگ بات نہیں مانیں گے. انہوں نے پھر نبی کے ساتھیوں پر جرا شروع کر دی. تو پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع بہ موقع یہ فرمانا پڑا، اللہ اللہ. حدیث کے الفاظ ہیں، محدثین جانتے ہیں، عربی زبان کے واقفین جانتے ہیں کہ جب اس انداز سے کہا جائے اللہ اللہ، اس کا معنی اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میں اپنی زندگی میں تو کسی کو چھوڑوں گا نہیں کہ میرے صحابہ پر بدوئی کرے، لیکن میرے بعد ہو سکتا زبانیں کھل جائیں، میرے بعد میرے صحابہ اکرام کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا. پھر فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس خوش نصیب نے میرے صحابہ سے پیار کیا اس کو دراصل مجھ سے پیار تھا، اس لیے میرے ساتھیوں سے پیار کرتا. ومن ابغضہم، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا
فبغضی ابغضہم، در حقیقت اس بد نصیب کو میرے ساتھ بغض ہے، اس لیے میرے ساتھ یہ اچھے نہیں لگتے۔ پھر فرمایا فمن آذاہم فقد آذانی، جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس بد نصیب نے مجھے اذیت پہنچائی، مجھے دکھ دیا۔ ومن آذانی، اور جس نے مجھے اذیت دی، فقد آذ اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت پہنچانے کو۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، اور جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ اس کو اپنے قہر و غضب میں پکڑ لے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کو کسی صورت کے اندر یہ گوارا نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے مخلص ساتھیوں کے بارے میں کسی قسم کو کوئی بات جو نامناسب ہو وہ ظاہر کرے۔ آپ پچھلے یا اس سے پچھلے خطبے میں سن چکے ہیں، کفار کا ایک ٹولے نے، جو بڑے بڑے اشرافیہ آج کی زبان میں سرمایہ دار، دولت مند، سردار قسم کے لوگ، لیڈر قسم کے لوگ تھے، مشرکین تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے پاس آ کر آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، پھر دیکھیں گے اگر ہمیں سمجھ آئی تو مانیں گے، لیکن ایک رکاوٹ ہے۔ وہ رکاوٹ یہ ہے کہ آپ کی مجلس کے اندر بڑے غریب قسم کے لوگ جو کل تک ہمارے نوکر تھے، غلام تھے، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ ان کو ہٹائیں۔ ہم توہین سمجھتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کو ہٹائیں گے تو شاید پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ مسئلہ دین کا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ سے اگر کوئی شخص مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو نوکر بیٹھا ہے یہ کل ہمارا نوکر بھی تھا، ہم آپ سے دین سیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس کو ہٹائیں، ہو سکتا ہے کہ دل میں یہ تو اپنا ہی ہے، دینی مصلحت کی خاطر ہے کہ اس کو دائیں بائیں کر دیا تو کچھ حرج کی بات نہیں، چلو اگر اس کو دین سمجھ میں آ گیا، وہ ایمان لے آئے تو بہت بڑے فائدے کی بات ہے، سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن ان کا یہ مطالبہ احکم الحاکمین کو پسند نہیں آیا۔ ہم دنیاوی نقطہ نظر سے تو ان باتوں کو معمولی سمجھ کر اس پر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اپنے ہیں، اپنوں کو دائیں بائیں کر دیا تو کچھ فرق کی بات نہیں، شاید ان کو ایمان نصیب ہو جائے۔ لیکن آسمان والے نے وحی بھیجی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے پیارے حبیب ان مشرکین کے مطالبے پر ان لوگوں کو اپنی مجلس سے مت اٹھائیں جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح بھی اور شام بھی، صبح شام اللہ کی یاد میں مشغول و مصروف رہتے ہیں، یریدون وجہہ، کوئی دکھلاوے کے لیے نہیں کرتے، خالص اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، ان کے معاملے میں آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کے معاملے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ فتطردہم، اگر ان مشرکین کے بڑے بڑے سرغنوں کے کہنے پر آپ نے ان مخلص صحابہ کو اپنی مجلس سے ہٹا دیا، فتکون من الظالمین، آپ بھی ناانصافوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ نبی کی پاک مجلس کے اندر بیٹھ کر جو ایمان و یقین کے انوارات سمیٹ رہے ہیں ایک پل کے لیے بھی ان کو ہٹایا جائے۔ اللہ نے فرمایا وہ مشرک آتے ہیں آئیں، نہیں آتے نہ آئیں، ان کے مشرک رہ جانے سے میرے نبی ہم آپ سے نہیں باز پرس کریں گے۔ جس نے آنا ہے ان مخلصین کی موجودگی میں آئے کہ ہم ان کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں کہ جتنے یہ پاک باز ہیں، جتنے یہ مخلص ہیں، ان کے اخلاص کی قیمت دنیا کا کوئی مال بھی اور کوئی عہدہ نہیں ہے۔ ایک اور آیت سنانا چاہتا ہوں،
پڑھی تو یقیناً آپ نے ہوگی، سنی بھی ہوگی۔ 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ عبس۔ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر کچھ چودھری ٹائپ کے لوگ بیٹھے تھے۔ حضور ان کو دین کی بات سمجھا رہے تھے۔ اسی دوران میں ایک نابینا صحابی آئے، ٹٹولتے ٹٹولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے۔ وہ چونکہ دیکھ نہیں سکتے تھے کہ یہ یہاں کون بیٹھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ ظاہر بات ہے کہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کو دین و ایمان ہی سیکھیں گے۔ تھے نابینا، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے جب اپنی طرف متوجہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چونکہ محمد تن گوش ان کے ساتھ مصروف تھے باتوں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ فرمائی۔ پھر انہوں نے مخاطب کیا، پھر حضور نے توجہ نہ فرمائی، پھر مخاطب کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر کچھ ناگواری کے اثرات آئے۔